میرے شباب کے دن سے جامعہ تعلیمات اسلامیہ کا سالانہ جلسہ ہو رہا تھا۔ حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے۔ حکیم صاحب صرف ایک فرد نہیں تھے، بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کا آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ صدیوں آسمان گھومتا رہتا اور پھر یہ ایسے لوگ پیدا ہوتے، بہت عظیم آدمی۔ اور یہاں مولانا مفتی محمد شفیع جو بندی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، ان کا وہ خطاب تروحت امت کے نام سے شاید ہی کر دیا جامعہ نے۔ ایک واقعہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا وہ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، میری گفتگو اسی کے گرد ہوگی۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ قادیان میں قادیانیوں کے خلاف کانفرنس ہوئی تو مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں بڑا افسردہ اور غمگین پایا۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت صاحب اتنے کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا عمر ضائع۔ تو ہم نے کہا آپ جنہوں نے ساری عمر حدیث پڑھائی، طالب علموں کو اللہ کے دین کا درس دیا، آپ کہتے ہیں عمر ضائع کی؟ تو فرماتے ہاں اب میں سوچتا ہوں کہ ہم کن کاموں میں لگے رہے، صرف اس بات پر ساری عمر اپنی صرف کر دی کہ حنفیت کو شافعیت پر ترجیح دی۔ یہ ثابت کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل یا ان کے اجتہاد دوسرے ائمہ کے اجتہادات کے مقابلہ میں اقرب الکتاب والسنہ۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کو نہ اس کی ضرورت تھی، نہ دوسرے ائمہ کا اس سے کچھ بگڑتا تھا، کوئی کام نہیں تھا۔ دو فتنے تھے جن کو ہم نے نظر انداز کیا جس دور کے اثر سے فتنے، ایک الحاد دہریت، یہ مادی جو یلغار ہے تہذیب کی، ایک فتنہ یہ تھا جو باہر رہ گیا، اور مسلم ممالک بھی اب اس میں سونامی کی طرح بہتے جا رہے ہیں۔ مزاحمت کی آواز بھی بالکل خاموش ہو گئی ہے، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، گھروں میں گھس گیا وہ بے حیا اور فحاشی کا طوفان۔ اور دوسرا فرمایا یہ قادیانیت، نئی نبوت کا فتنہ، اس بارے میں بھی جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا نہیں۔ تو واقعی بات یہی ہے کہ ہم جن باتوں میں ہمتے ہوئے ہیں، اب بھی کتابیں شائع ہو رہی ہیں، فاتحہ کے حق میں، رفع ذہن کے حق میں، وہ اس کے رد میں لکھتے ہیں، اساتذہ اور طالب علموں کی ساری سرگرمیاں انہی میں ہی گم ہو کر رہ گئی ہیں۔ حالانکہ سارے اہل علم جانتے ہیں کہ یہ دین کے کوئی بنیادی مسائل نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ جس کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے اور جس پر اساتذہ کو اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے اور طلباء کو بھی اس کو اپنے لیے تیار کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں یا وہ مسلم بنے جس کے لیے اللہ کے رسول مبعوث ہوئے۔ اللہ کے رسول کوئی مذہبی گروہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب ہمارے لٹریچر میں مذہب کا لفظ عام ہو گیا، ہم ہر جگہ بولتے ہیں کہ اسلام مذہب ہے اور مذہبی ادارے، حالانکہ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، قرآن میں اور سنت رسول کریم علیہ السلام میں مذہب کا لفظ اس کو چھوا ہی نہیں، سرے سے ذکر نہیں کیا اس کا۔ اور یہ صرف کوئی اتفاق نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مذہب کو تباہ کرنے کے لیے دین آتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ دھرم ہے، ریلیجن ہے کہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ کچھ اللہ کی پوجا پاٹ کی جائے، عبادت خانوں میں اس کو سجدہ کی جائے، اور بعد میں لوگ سیکولر لبرل ہو جائیں، اپنی زندگی جیسے طے گزاریں۔ دین و دنیا کی تقسیم، یہ ہے مذہب کا فتنہ۔ اور دین جو انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں وہ اس میں پوری زندگی جو ہے وہ ایک ضابطہ حیات کے تحت پسند ہوتی ہے، اس میں یہ تقسیم نہیں ہوتی جیسے آپ مسجد میں علماء سے پوچھتے ہیں کہ وضو اور نماز کیسے ادا کریں، اسی طرح گھر کی زندگی، اسی طرح تجارت، اسی طرح دعوت، پوری زندگی جو ہے وہ دین کے حتہ میں ہوتی ہے۔ تو مذہب جو ہے اس کے خلاف دین چیلنج ہوتا ہے، مذہب نہیں ہوتا۔ دین لے کر اللہ کے پیغمبر آتے ہیں۔